إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 28 قد سمع اللہ، سورہ المجادلہ، خلاصہ و تفہیم۔ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ اگر کسی نے زہار کر لیا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی۔ زہار یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ، یعنی اب تجھ سے صحبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے میں نے اپنی ماں سے مباشرت کی، تو اس سے مستقل جدائی سمجھا جاتا تھا۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ خزرج کی ایک صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے شوہر اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کیا۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے رائج قانون کے تحت فرمایا کہ تم اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے واسطے حرام ہو چکی۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے فریاد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بار بار اصرار کیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح جدا نہ ہوں گی، ورنہ ان کی اور ان کے بچوں کی زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی۔ دوسری طرف خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی میری اس مصیبت پر نظر فرمائیے اور کوئی ایسا راستہ عطا فرمائیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہ سکیں۔ اللہ عز و جل نے وحی نازل فرمائی اور زہار کے پرانے قانون کو منسوخ کر دیا گیا۔ آئیے سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ المجادلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے شوہر اوس بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہار کے حوالے سے مجادلہ اور فریاد سن لی۔ اسلام نے اس قدیم رواج کو رد کر دیا کہ جو عورت حقیقی ماں نہ ہو وہ محض ماں کا لفظ بول دینے سے کسی کی ماں بن جائے۔ یہ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے۔ محض زہار سے کسی آدمی کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی، البتہ رجوع سے پہلے لازم ہے کہ وہ شخص ایک غلام آزاد کرے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 2 ماہ پے در پے روزے رکھے، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ہدایات اس لیے دی گئی ہیں کہ اللہ اور رسول پر تمہارا ایمان مستحکم ہو اور تم اللہ کی حدود توڑنے سے بچو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، جس طرح ان سے پہلے ان کے ہم مشرب ذلیل ہوئے۔ اور ہم نے نہایت واضح تنبیہات اتار دی ہیں اور کافروں کے لیے نہایت سخت ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ یہ لوگ ذرا اس دن کو بھی یاد کریں جسے بھلائے بیٹھے ہیں۔ اس دن ہم ان کا سب کیا دھرا ان کے آگے رکھ دیں گے۔ یہ جب بھی چھپ کر سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ لازماً ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آسمان و زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں یہ اپنے آپ کو اللہ عالم الغیب سے چھپا سکیں۔ روکنے کے باوجود یہ اپنی سرگوشیوں اور ظلم و تعدی سے باز نہیں آتے۔ یہ سلام کے بجائے دبیہ زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بربادی کی دعا کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ انہی پر پلٹیں گے، ان کی طبیعت کی خباثت ان کی زبانوں سے ظاہر ہے، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کیا کرو۔ اس سے ڈرتے رہو کہ تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔
منافقین کی سرگوشیاں شیطان کے وسوسے ہیں، بس تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ صاحب مجلس جو آداب مجلس طے کرے ان پر بلا چون و چرا عمل کیا کرو، جب وہ مجلس برخاست کر دے تو اٹھ کر چلے آیا کرو۔ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے دیا کرو، اور اگر کچھ دینے کے لیے نہ پاؤ تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ واضح رہے کہ بعد ازاں جلد ہی یہ صدقہ کی پابندی ہٹا دی گئی۔ کیا تم نے دیکھا کہ یہ منافقین دعوت و اللہ پر ایمان کا کرتے ہیں اور دوستی اللہ کے دشمنوں سے لگاتے ہیں، اور اپنے ایمان پر ایک سے ایک جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ انہی قسموں کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہ شیطان کی جماعت میں شامل ہے جس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ جان لو کہ شیطان کی جماعت ہی خسارے میں رہنے والی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے وہ ذلیل ترین مخلوق ہے۔ اللہ عز و جل نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، بے شک اللہ ہی زبردست اور زوراور ہے۔ اہل ایمان تو کبھی بھی ان لوگوں سے دوستی نہیں لگاتے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا عزیز ترین قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے، وہ انہیں اپنی بہترین نعمتوں بھری جنتوں میں داخل فرمائے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سب اچھی طرح جان لو کہ کامیاب تو صرف اللہ کی پارٹی والے ہی ہوں گے۔ سورہ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ زبردست و دانا کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ بنو نذیر کے یہود نے اسلام دشمنوں سے ساز باز کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش بھی کی، جس کی پاداش میں انہیں مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ ان کے انکار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فوج کشی کی اور کوئی بھی اس وقت ان کی مدد کو نہ نکلا۔ اللہ نے ان کے حلیفوں اور خود ان کے دلوں میں اہل ایمان کا ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ ناچار مدینہ چھوڑ کر خیبر میں جا آباد ہوئے۔ ان کے مضبوط قلعے اور گڑھیاں بھی انہیں نہ بچا سکے۔ جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں بڑے ارمانوں سے بنائے ہوئے اپنے مکانات اور گڑھیاں مسمار کیں تاکہ مسلمان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح حزب اللہ کے ہاتھوں حزب الشیطان کو شکست ہوئی۔ یاد رکھو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے گا اللہ اسے سخت سزا دے گا اور آخرت میں بھی شدید رسوائی سے دوچار کرے گا۔ اس موقع پر اللہ نے ان کے دلوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا اور وہ بغیر مزاحمت کیے اپنا علاقہ خالی کر گئے۔ اسی لیے اس مال کو انفال کے بجائے فے قرار دیا گیا کہ یہ اسلامی حکومت کی ملکیت ہوگا اور مسلمانوں کی اجتماعی بہبود پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ کل کا کل اللہ، رسول کے متعلقین، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ مہاجرین جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکالے گئے اور غریب انصار کے لیے بھی اس میں حصہ ہے۔ باوجود ضرورت کے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ فے میں جنگ کرنے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو تقسیم کا اختیار دیا ہے۔ نبی کی تقسیم کو اللہ کی تقسیم جانو، وہ جو عطا کرے اسے بخوشی قبول کر لو اور جس چیز سے منع کرے اس کا تقاضا نہ کرو، اس کی تقسیم پر کبھی معترض نہ ہو۔ منافقین یہود کے ساتھ ساز باز کر کے انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے ہیں، انہیں اپنی بھرپور مدد کا یقین دلاتے ہیں، مگر یہ پیٹھ پھیر جانے والی قوم ہے۔ انہیں اللہ سے زیادہ اس کے نبی کا خوف ہے۔ دوزخی اور جنتی
کسی بھی معاملے میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کامیاب وہی ہیں جو جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یہ کبھی تمہارا مقابلہ آمنے سامنے نہیں کریں گے، ان کے آپس میں بھی دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان کے پیرو ہیں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، ہر معاملہ میں اللہ کی اطاعت کرو۔ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا انجام آگے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے تمام اعمال سے واقف ہے۔ کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً وہ اپنی عاقبت کو فراموش کر بیٹھے۔ اصل نافرمان یہی لوگ ہیں۔ دوزخی اور جنتی کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کامیاب تو بس جنتی ہی ہیں۔ لوگوں توجہ کرو، قرآن اس عظیم حقیقت کو آشکارا کرتا ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں ہے۔ اسے اپنے ایک ایک عمل کے لیے اپنے رب کے حضور جواب دہی کرنا ہے۔ وہ رب جو انتہائی طاقتور ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو خود پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ خبر اتنی سنگین ہے کہ پہاڑ تک کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے، مگر انسان اتنا غافل ہے، اتنا بے حس ہے کہ وہ اس ہولناک خبر کو سن کر بھی اس کی فکر نہیں کرتا۔ وہ رب غائب حاضر سب کا جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کل کائنات کا بادشاہ ہے، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، ہر چیز پر نگہبان۔ وہ سب پر غالب ہے، اس کا حکم کوئی ٹالنے والا نہیں، وہ تخلیق کا بہترین منصوبہ ساز اور اس کو عمل میں لانے والا صورتگر ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی زبردست، کوئی حکمت والا نہیں۔ سورہ الممتحنہ۔ سورہ الممتحنہ کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے۔ معاہدہ حدیبیہ 10 سال کے لیے ہوا تھا اور مشرکین اسے 1 سال بھی نہ نبھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبق سکھانے کا ارادہ کیا اور بڑی رازداری سے اس کی تیاری شروع کر دی۔ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شدید غلطی ہو گئی۔ یہ خود تو ہجرت کر کے آئے تھے، لیکن ان کے بیوی بچے ابھی مکہ ہی میں تھے۔ قریش کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قریش کو ایک خط بھیجا جس میں اس معاملہ کی اطلاع تھی۔ اللہ عز و جل نے بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ سے مطلع کر دیا۔ جس خاتون کے ذریعے یہ خط مکہ پہنچنا تھا، اس سے خط برآمد کر لیا گیا۔ اس واقعہ کے پس منظر میں اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو کفار سے دوستی سے منع فرمایا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ قرابت داری کی وجہ سے ایمان میں ضعف نہیں آنا چاہیے، ایمان کو ہر چیز پر مقدم رہنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمانوں، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کی رضا طلبی اور اللہ اور رسول اور تمہارے اپنے دشمنوں کے ساتھ دوستی، یہ 2 بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ یہ دونوں بیک وقت کسی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر شخص کے ظاہر و باطن سے آگاہ ہے۔ جو لوگ اس طرح کی متضاد خواہشیں دل میں رکھ کر نکل رہے ہیں، انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ شیطان کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا، تمہارے رسول کو اس کے شہر سے نکال دیا، خود تم کو ایمان لانے پر جلا وطن کیا، تم ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو؟ اور اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے ساتھ کوئی رو رعایت روا نہ رکھے۔ قیامت کے دن یہ رشتے، یہ ناطے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، جنہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اور تمہارے بتوں سے قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان اس وقت تک عداوت ہے
جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کی اپنی والد کے حق میں مغفرت کی بات کرنا والدین کے واجبی حق کی وجہ سے تھا، لیکن جب انہوں نے جان لیا کہ ان کا باپ اللہ کے دین کا کٹر دشمن ہے تو انہوں نے اس سے دو ٹوک اعلان براعت کر دیا۔ انہوں نے اپنے رب سے معافی کی درخواست کرتے ہوئے دعا کی کہ اے ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، پس ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ اے مدینہ کے مسلمانوں، بعید نہیں کہ اللہ مکہ کے کافروں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے، وہ بڑی قدرت اور رحم و درگزر کرنے والا ہے۔ دیکھو، تمہیں ان لوگوں کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے ساتھ جنگ کی، لیکن جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ان سے عدل و احسان کرنے کی ممانعت نہیں کی جا رہی۔ اے ایمان والو، جو عورتیں اپنے آپ کو مومن کی حیثیت سے پیش کریں ان کے ایمان کی جانچ کرو اور اطمینان کر لو کہ ان کی ہجرت کا محرک ایمان کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں کے مہر ان کو واپس کر دو۔ اب تم ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ اگر تمہاری کافر بیویاں تمہیں مہر نہ لوٹائیں تو پھر جب تم کفار پر غلبہ پاؤ تو ان کے مہر مال غنیمت سے ادا کر دو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان سے اس بات کا عہد لیجئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کا الزام نہ لگائیں گی، نہ ہی کسی اور کا بچہ جن کر اپنے شوہروں سے منسوب کریں گی، اور کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کیجئے، یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، جن پر اللہ غضبناک ہے انہیں دوست مت بناؤ، یہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، آخرت میں ان کا انجام مایوسی ہے۔ خبروں کو پہنچنے والے کافروں پر یہ حقیقت کھل چکی اور وہ اب آخرت کے بارے میں یکسر مایوس ہیں۔ سورہ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی ہر شے اللہ زبردست و دانا کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ دعویٰ کرتے ہی کیوں ہو جو پورا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ تم زبان کے تو بڑے غازی بنو اور عمل کے اعتبار سے بالکل صفر۔ جس دین کو مان لیا ہے اب اس کے عملی تقاضے بھی پورے کرو۔ تم زبانی جمع خرچ سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اس کے قہر اور غضب میں مزید اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں جو ڈینگے تو بہت مارے لیکن وقت آنے پر میدان میں اترنے سے کترائیں۔ اللہ تو انہیں محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں مضبوط صفیں باندھ کر اس کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بس یہود کی بھی یہی روش تھی کہ جہاد کے لیے جوش و جذبہ کا تو بہت اظہار کرتے تھے، لیکن میدان میں اترنے کا وقت آتا تو زمین کو چمٹ جاتے۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کوئی شک نہ تھا، لیکن اپنی پست ہمتی اور دنیا طلبی کے باعث ان کی مسلسل نافرمانی کرتے رہے۔ پھر جب کوئی فطرت کے خلاف چلتا ہے تو اللہ بھی دلوں میں ٹیڑھ ڈال دیتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی بشارت دی تھی، لیکن یہود نے ان کی بھی مخالفت کی۔
مسیح علیہ السلام نے اپنا مشن بھی بتایا کہ میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ انہی یہود نے آپ کی آمد کا انتظار کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بنو اسماعیل میں مبعوث ہونے کے باعث آپ کی نبوت کا بھی انکار کر گئے۔ اندھی مخالفت ایسی بیماری ہے کہ ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے۔ اب ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا کون ہو سکتا ہے جنہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور وہ اسلام کی مخالفت کے بہانے پیدا کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ عز و جل پر طرح طرح کے بہتان کھڑ رہے ہو۔ یہ کتنی ہی باتیں بنا لے، اسلام کے نور کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ بس اب اس سرزمین پر اس کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے ساتھ سماطا کا عہد باندھ چکے۔ آؤ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم کس طرح عذاب علیم سے بچ سکتے ہو اور زندگی کی صحیح روش کیا ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے لیے سب سے بڑھ کر نفع کا سودا یہ ہے کہ اپنے جان و مال اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے بدلے ہمیشہ کا سکھ چین حاصل کر لو، لیکن شاید اس کے لیے تمہارا نفس مشکل سے آمادہ ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے ابدی نعمتوں کے ٹھکانے اور بہترین انعامات و آسائشیں ہوں؟ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز جس کے تم بہت آرزو مند ہو، دنیا میں کامیابی اور غلبہ، تو وہ بھی تمہیں اسی کام کی بدولت حاصل ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جاؤ۔ جب انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں تو اللہ کی بتائی ہوئی صراط مستقیم پر اللہ کی طرف چل کھڑا ہوا ہوں، تم میں سے جن کے اندر اس راہ میں میری رفاقت کا حوصلہ ہو وہ اٹھے اور میرا ساتھ دے۔ تو حواری بولے کہ ہم ہیں اللہ کی راہ میں تمہارے مددگار۔ پھر ہم نے اس گروہ کی مدد کی اور انہیں غلبہ نصیب کیا۔ سورہ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین پہ موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، سب جس کے قبضہ قدرت میں ہے، جو زبردست اور دانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ظلمتوں سے گھری قوم میں انہی میں سے ایک علوم رسمی سے ناآشنا نبی اٹھایا جو انہیں اللہ کے احکامات سناتا ہے، ان کے باطل عقائد اور برے اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور اپنی لائی حکمت سے ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور یہ چشمہ خیر قیامت تک اس دین میں شامل ہونے والوں کو سیراب کرتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے جس کو چاہا اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ اے امت محمدیہ، غور سے سنو، جب کسی قوم کو کتاب دی جاتی ہے تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اسے اپنے اندر اتارے، اسے اپنی زندگی کا آئین بنائے۔ تم سے پہلے یہ کتاب یہود کو دی گئی، لیکن وہ اس کتاب آسمانی کا حق ادا نہ کر سکے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی تھی جسے معلوم ہی نہ ہو کہ اس پر کتنا علم لدا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہود اس پر عمل کرتے، وہ جھوٹی تمناؤں اور گھمنڈ میں پڑ گئے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم ایسی کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ جان لو اللہ کا رشتہ کسی قوم اور امت سے نہیں، اللہ کا رشتہ صرف ایمان اور تقوی سے ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کام چھوڑ کر اپنے رب کی طرف سبقت کرو۔ یہ کبھی نہ بھولو کہ تمہاری معاش اللہ کی عطا ہے۔ تمام معاشی سرگرمیاں دینی تقاضوں کے تحت ہونی چاہیے، اور دوران معاش اللہ کو برابر یاد کرتے رہو تاکہ جب بھی دین کے کسی تقاضے کے لیے پکارا جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دیا جائے۔
اور ایک اہم بات یاد رکھو، جب بھی کسی خاص دینی مقصد کے لیے تمہیں جمع کیا جائے تو امیر کی اجازت کے بغیر اٹھ کر کبھی چلے نہ آنا، ورنہ یہ سخت محرومی کی بات ہوگی۔ مت بھولو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر رزق دینے والا ہے۔ سورہ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے پاس آ کر آپ کی نبوت کی شہادت دیتے ہیں، یہ حقیقت ان کی شہادت کی محتاج نہیں۔ اللہ کو خوب علم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے آپ کی گرفت سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، مگر یہ برابر اسلام کے خلاف سازشیں اور شرارتیں کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی سنت ہے کہ جنہیں ایک مرتبہ اسلام کی روشنی دکھا دیتا ہے، اگر وہ اس کی قدر کرتے ہیں تو ان کی روشنی میں اضافہ کرتا رہتا ہے، اور اگر قدر نہیں کرتے، مڑ مڑ کر پیچھے ہی کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی وہ روشنی بھی سلب ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور یہ فکر سلیم کی نعمت کھو دیتے ہیں۔ ان منافقوں کا ظاہر بڑا خوشنما نظر آتا ہے، یہ لچھے دار باتوں کے بھی بڑے ماہر ہیں، لیکن ان کی روحانی اور قلبی موت واقع ہو چکی۔ یہ آپ کی مجلس میں لکڑی کے کھوکھلے کندوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں لباس پہنا کر دیواروں سے ٹیک لگا دی گئی ہو۔ یہ صرف زبان کے غازی ہیں اور پرلے درجے کے بزدل ہیں۔ ان پر پھٹکار ہو، آپ ان سے بچ کر رہیے۔ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہوتی ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ نبی کے حضور معافی کے خواستگار ہو اور وہ آپ کے لیے استغفار کرے، تو یہ ایک شان استغنا سے سر جھٹک دیتے ہیں۔ اب نبی ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ یہ بدبخت انصار کو مہاجرین کے خلاف اکساتے ہیں کہ ان پر خرچ نہ کرو تاکہ یہ مدینہ سے نکل جائیں۔ انہیں کیا معلوم کہ زمین اور آسمانوں کے سب خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم عزت والے، اقتدار والے ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں، یعنی اشارہ ان کا مہاجرین کی طرف تھا۔ ان کو کیا معلوم کہ عزت تو کل کی کل اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ جلد ہی دیکھ لیں گے کہ عزت والا کون ہے۔ اے مسلمانوں، ان منافقوں کی اسی روش اختیار نہ کرنا کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ سے غافل کر دے۔ یہی اصل خسارہ ہے۔ مال اور اولاد کی محبت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ موت سے پہلے آخرت کے لیے کمائی کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ موت آن دھم کے پھر حسرت کہو کہ اے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں کچھ صدقہ کرتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ زندگی کے لمحات گزر جانے کے بعد اللہ عز و جل کسی کو مزید مہلت نہیں دیا کرتا۔ اللہ کو تمہارے ہر معاملے کی خبر ہے۔ سورہ التغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ بادشاہت سب اسی کی ہے، تعریف سب اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تم سب کو اللہ عز و جل نے پیدا فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ کائنات کی طرح تم بھی اس کی تسبیح و تحمید میں لگ جاتے، اس کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن جاتے، مگر تم میں سے کچھ لوگ کافر نکلے اور کچھ فرما بردار۔ اس کی تمہارے ہر کام پر نظر ہے۔ اس نے تمہیں بہترین اندازے پر تخلیق کیا، اعلیٰ ظاہری اور باطنی صلاحیت عطا فرمائی، ساری کائنات کو تمہیں ہی فائدہ پہنچانے پر لگا دیا۔ کیا یہ سب صرف اس لیے پیدا کیا کہ بس تم کھاؤ پیو اور ایک دن ختم ہو جاؤ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تمام اہتمام ربوبیت اس لیے کیا گیا کہ تم ایک دن اس کے حضور حاضر کیے جاؤ اور تم سے ان سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہو۔
پھر اس دن تم اس سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ کیا پچھلی قوموں کا حال تمہارے علم میں نہیں؟ انہوں نے اس دن کا انکار کیا تو اس انکار کا وبال انہیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑا، اور آگے کے لیے تو ایک دردناک انجام تیار ہے ہی۔ ان تک جب بھی کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کر آیا، انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی کہ کیا ہم جیسا انسان ہی ہمیں ہدایت دینے والا بنے گا؟ پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ انہیں یہ زعم تھا کہ وہ مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے۔ نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور ایسا کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ ہائے وہ دن بس ایک ہار جیت کا دن ہوگا۔ تم نے تو دنیا کو ہار جیت کا میدان سمجھ رکھا تھا۔ چند نعمتیں پا کر تم سمجھ بیٹھے تھے کہ تم نے بازی جیت لی۔ لو اب اس ناگہانی آفت کا سامنا کرو۔ بازی تو انہوں نے جیتی جنہوں نے آخرت کو ہار جیت کا میدان سمجھا اور بے دھڑک رب کے بھروسے پر بازی کھیل گئے۔ آج انہوں نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ مگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بازی کھیلنا آسان نہیں۔ اس میں مصیبتیں اور آزمائشیں آ کر رہتی ہیں، لیکن تمہارا رب کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بڑھ کر آزمائش نہیں ڈالتا۔ اگر تم اپنے ایمان میں مضبوط رہو گے تو کوئی آزمائش تمہارا حوصلہ پست نہیں کر سکے گی۔ تمہارا رب تمہارے لیے غیب سے مدد کا سامان کرے گا۔ اہل ایمان تو بس اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جان لو کہ آخرت کی بازی جیتنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اے ایمان والو، آخرت کی بازی میں ایک رکاوٹ اور آزمائش تمہارے اپنے بیوی بچوں سے فطری محبت بھی ہے۔ اگر ان کا مفاد اللہ کے فرامین سے ٹکرائے، ان کی محبت اللہ کی محبت سے متصادم ہو جائے اور تم اللہ کی محبت کو نظر انداز کر بیٹھو، تو یہ چیز ایمان کو غارت کرنے والی ہے۔ اپنے قول سے، اپنے فعل سے ان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ دیکھو شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈالنے پائے۔ اپنے امکان کی حد تک ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ شیطان تمہیں بخل اور حرص پر اکساتا ہے، پس تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرو، فلاح وہی پائیں گے جو دل کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض، تو جو کوئی اس کی راہ میں خرچ کرے گا وہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس فرمائے گا، تمہاری خطائیں تم سے دور کرے گا اور تمہاری قدردانی فرمائے گا۔ سورہ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو بتا دیجئے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ایک ہی سانس میں 3 طلاقیں نہ دیں۔ طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے تو 2 مہینوں میں 2 طہروں کے درمیان طلاق دیں، پھر تیسری طہر میں چاہے تو رجوع کر لے، ورنہ دستور کے مطابق رخصت کر دے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے عدت کا شمار ضروری ہے۔ مدت گزر جانے کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ اس دوران اگر معلوم ہو کہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل تک بڑھ جائے گی۔ اس دوران عورت کا نان نفقہ اور اس کی رہائش کی ساری ذمہ داریاں مرد پر ہوں گی۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی مقرر کردہ حدوں کو نہ توڑو۔ عدت کے دوران عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، دونوں ایک ہی گھر میں رہیں تاکہ اصلاح احوال کی صورت موجود رہے۔ طلاق حلال کاموں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے، جسے مجبوری کے تحت روا رکھا گیا ہے۔ جب تیسرے طہر میں داخل ہو تو پھر یا تو دستور کے مطابق خدا ترسی کے ساتھ بیوی بنا کے رکھو، یا پھر احسان و مروت کے ساتھ کچھ دے دلا کر رخصت کرو۔ دونوں صورتوں میں اس پر اپنے اندر سے 2 ثقہ مسلمانوں کو گواہ بنا لو، تاکہ اس واقعے کی بنا پر کوئی جھگڑا پیدا ہونے کا امکان باقی نہ رہے۔ اور اگر کبھی گواہی کی نوبت آئے تو بے روح رعایت اور بے خوف و خطر صرف اللہ کی خاطر گواہی دو۔
اور جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی حدود کی پابندی کرے گا، اللہ عز و جل اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکال دے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ بس اللہ ہی بھروسے کے لائق ذات ہے، وہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اس نے ہر کام کے لیے ایک تقدیر طے کر رکھی ہے۔ جن عورتوں کے حیض بند ہو چکے ہوں یا جنہیں ابھی حیض آیا ہی نہ ہو، ان کی عدت کی مدت 3 ماہ ہے، اور حاملہ کی عدت وضع حمل تک ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے اور حتی الامکان اس کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کریں گے، اللہ عز و جل ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ زمانہ عدت میں عورت کو اس طرح رکھو کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اس دوران اسے وہی معیار زندگی مہیا کرو جو تمہارا اپنے لیے ہے۔ ایسی تدبیر، ایسے حالات پیدا نہ کرو کہ اس کا تمہارے گھر ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اس طرح تو عدت کی ساری مصلحت یکسر ختم ہو جائے گی۔ حاملہ عورت پر وضع حمل تک خرچ کرو۔ وضع حمل کے بعد باہم مشورے سے دودھ پلانے کا معاوضہ طے کر لو۔ نان نفقہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ادا کرے۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخی بھی عطا فرما دے۔ جان لو کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی، انہوں نے اللہ کے عذاب کا مزہ چکھا۔ ان کے لیے انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ رسول تمہیں اللہ کے احکامات صاف صاف پہنچا رہا ہے تاکہ اہل ایمان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو کوئی اسے قبول کر لے اس کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ تم اللہ کی وسعت اور قدرت کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ سورہ التحریم۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی کے پاس شہد نوش فرمایا، جس کی بو پر آپ کی بعض ازواج نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہایت لطیف المذاق اور دوسروں کے جذبات و احساسات کا بڑا لحاظ رکھنے والے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر لیا کہ اب کبھی شہد نوش نہیں فرمائیں گے۔ چونکہ پیغمبر کا ہر قول و فعل دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس سے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کا عہد کر لیا ہے تو کوئی بھی مسلمان شہد کے قریب بھی نہ جائے گا۔ اس پر اللہ عز و جل نے آپ پر فوری گرفت فرمائی اور فوراً اصلاح کے لیے ہدایت فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ان کی دلداری کے خیال سے اپنے اوپر ایک ایسی چیز حرام کیوں کر لی جو اللہ نے آپ کے لیے جائز کی؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اب آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بیوی شوہر کے رازوں کی امین ہوتی ہے، اور ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دوسری عورتوں کی نسبت بدرجہ زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جب ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ سے بیان کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو بغرض اصلاح ٹوکا۔ وہ کیا بات تھی؟ نہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، نہ ہمیں اس کی ٹوہ میں جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے دونوں ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی تاکہ ہر شخص پر واضح ہو جائے کہ دین کے معاملہ میں ازواج نبی وہ بھی احتساب سے بالا نہیں ہے۔ اور پھر دونوں کو رجوع اللہ کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایکا کرے تو رسول کسی کی دل جمعی کے محتاج نہیں ہے۔ ان کی معیت، ان کی رفاقت، اس کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ہی بہت کافی ہیں۔ احتساب کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹھ گئیں تو ان کی وابستگی کا سہارا ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا فرمائے گا جو ان بہترین اوصاف کی حاملہ ہوں گی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن
ان کے احتساب کے بعد اب عام مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، وہ دوزخ جس کے ایندھن بے فکر انسان اور پتھر بنیں گے۔ تم نے دیکھ لیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہن وہ بھی اللہ عز و جل کے احتساب سے بالاتر نہیں تو دوسروں کا کیا ذکر۔ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے اس سے لاپرواہی نہ برتے۔ جب بھی دیکھے کہ ان کے اندر اللہ کی شریعت سے بے پرواہی راہ پا رہی ہے تو فوراً اس کے سد باب کی فکر کرے۔ روز قیامت کسی عذر کسی معذرت کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے دنیا میں جو تگ و دو کر سکتے ہو کر لو، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اے لوگو، خواب غفلت سے جاگ جاؤ، اپنی غلطیوں پر اپنے رب کی طرف سے پوری شرمندگی پوری ندامت سے سچی توبہ کرو۔ جو غلطی ہو گئی اسے دوبارہ نہ دہراؤ۔ یاد رکھو سچی توبہ آخرت کی روشنی ہے اور جھوٹی توبہ آخرت کا اندھیرا۔ قیامت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں یہ توبہ تمہارے لیے نور بنے گی اور جنت کی راہ دکھلائے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاشرے پر سخت نظر رکھیے، کفار و منافقین کا کڑا احتساب کیجیے۔ اگر مسلمان بھی غلطی کا ارتکاب کریں تو فوراً اصلاح کیجیے۔ اللہ کے ہاں صرف ایمان اور عمل صالح کام آئے گا، کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ناطہ کام نہ آئے گا۔ پیغمبروں کی بیویاں بھی اگر راہ حق میں اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی نہ ہوں گی تو دوزخ کی مستحق قرار پائیں گی، جیسا کہ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں۔ اسی طرح اگر بیوی ایمان و تقوی کی روش پر قائم ہو اور خاوند کفر و شرک میں مبتلا ہو تو خاوند کی روش آخرت میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی، جیسے فرعون کی بیوی آسیہ۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی مثال ہے، جنہوں نے ایک برائی کے ماحول میں اپنی ناموس کی حفاظت اور انابت اللہ سے اپنے آپ کو عظیم امانت کا اہل بنایا، اور اللہ عز و جل نے انہیں لوگوں کی بد زبانوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی وہ شان ظاہر فرمائی جو کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے غلبہ دین کے لیے کوشش کرنے والوں میں سے بنا دے، ہم سے اپنے دین کا بہت کام لے لے، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے، ہم نے اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسلام سے رہنمائی حاصل کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ